اللہ کا کرم ایسا کرے تجھے۔ اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ انسان قیامت کے روز اپنے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی دے کر گھبرا کر کہے گا میں نے فلاں نیکیاں کی تھی، وہ کہاں گئی؟ کہا جائے گا تو نے جو غیبتیں کی تھی اس وجہ سے مٹا دی گئی ہیں۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، میں آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے عرض کی فلاں شخص خود نہیں کھا سکتا یہاں تک کہ کوئی سے کھلائے، اور نہ ہی چل سکتا یہاں تک کہ کوئی اسے چلائے۔ تو شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ انہوں نے عرض کی آقا ہم نے تو وہ بات کی ہے جو اس میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا جب تم نے اپنے بھائی کا عیب بیان کیا تو تمہارے لیے وہ غیبت کے طور پر کافی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ ہادی فرماتے ہیں میں بہت چھوٹی ہی عمر میں راتوں کو جا کر عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک بار میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ ساری رات عبادت میں گزاری۔ چند افراد ہمارے قریب مزے سے سو رہے تھے۔ میں نے اپنے والد محترم سے کہا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اٹھ کر تہجد کے 2 نفل ہی پڑھ لے؟ والد مرحوم نے فرمایا بیٹا تم عبادت کرنے کے بجائے ساری رات سوئے رہتے، یہی بہتر تھا کیونکہ تم بیدار رہ کر غیبت میں گرفتار ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی خاطر اس کی غیبت سننے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے آتش دوزخ سے آزاد فرما دے۔ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے 1000 دانت پیسے، ایمان پہ بہتر موت او نفس تیری ناپاک زندگی سے۔ اللہ کنویں میں خود گرا ہوں اپنی نالش کروں تجھے۔ اللہ کا کرم ایسا کرے